الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله مولانا العظيم درود شریف آواز بلند واجب الاحترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں قابل قدر مائیوں بہنوں اور عزیز بچیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دا یہ عظیم الشان اجتماع حضور قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیو سقاف کا مقدس اجتماع ہے. میں اس پروگرام کے انعقاد کے وزیر چشتیہ پاکستان اور اپنے دیگر رفقاء میں دل دی عطا کرنا مبارک پیش کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ رب العزت اس باوقار تقریب میں ساری حاضری
اپنی بارگاہ اللہ کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اور صاحب ہوش بزرگاں کی بارگاہ ولایت کے اندر شرف قبولیت تو نوازے۔ آپ حضرات نے مجھ گناہگار کو پہلے قرآن حکیم کی تلاوت بھی سنی اور سرکار کے سراخانہ کو سرکار کی محبت کی ڈوبیاں ہوئی نعتیں سنی۔ میرے برادر اکبر خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا عبد عاشق رسول صاحب کی بلا نے عزیزم صاحبزادہ محمد اور فیض نے اپنے اپنے وقت کے اندر انتہائی قیمتی گفتگو بھی فرمائی۔ فخر القراء حضرت علامہ قاری محمد فضل رسول صاحب کی گولڈوی نے بھی کچھ دیر کے اندر سنو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیا رنگینیاں بھی رنگیا۔ میں دعا کو اللہ تعالیٰ سب کی حاضری میں شرف قبول عطا فرمائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اج کا خطاب کس عنوان پہ کراں۔ میرے عزیز محمد حسن میرے کو پوچھ رہے سن کہ کس موضوع پہ بولنا چاہتے ہو، تو میں کیا کہ اجے تک تو میرے ذہن میں کوئی مضمون نہیں کہ کس عنوان پہ میں گفتگو کرنی ہے۔ کام دیکھو کہ کس مضمون پہ چلنا ہے۔ عزیز محمد عمر نے میں ایک مضمون دے دیتا، میں کوشش کراں گا کسی عنوان پہ چند گزارشات پیش کراں اور عشق رسول کی ایسی پلیٹ چلاواں جنہیں بھی سبحان اللہ پٹراؤ کسی پاندے چلو تو بغداد کے رستے مدینہ پاک پہنچ جائے۔ اگرچہ میں کافی دنوں تو بیمار بھی ہوں اور پھر مسلسل سفر بھی، مگر تجربہ یہ ہے کہ نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے۔ نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، یہ میرے عیب کے پردے بھی ڈال رکھتا ہے۔ نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، یہ میرے عیب کے پردے بھی ڈال رکھتا ہے۔ ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں، ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں۔ کوئی تو ہے نا جو میرا کوئی تو ہے نا جو میرا خیال رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ میں اپنی دکان میں شیخ تقریباً دومان کے دفاعی نہیں، میری دکان کی محبت کا سودا ہے، پیار کا سودا ہے، اور میرے بھائی جو اس بار اس بات کے گواہ نے کہ یورپ کی آبادیاں میں جب میں یہی سودا تقسیم کرنا ہے۔ حضرات محترم، ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور دا عشق، حضور دا پیار، یہ جزو ایمان نہیں ہے، نہیں بندہ نمازاں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکاتاں دے، ساری زندگی عبادت گزار دے، خدا کی قسم اٹھا کے کہنا ہے جسے نبی کی محبت کا اعتراف نہیں، جسے نبی کی محبت کا اعتراف نہیں، ہزار سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں، جسے نبی کی محبت کا اعتراف نہیں، ہزار سجدے کرے کوئی
آیا پاک عنوان گفتگو بنایا انہیں اللہ تعالیٰ نے مومنہ کو خطاب کیا. بڑی توجہ نہ میری معروضات کو سنو. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میں پہلے کہتا سبحان اللہ تیز تو سمجھ گڈی میں بس میری ایمان نے کوئی بات پسند آئے تو مست ہو کے کم ہو سکتا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والےو نبی پاک کی آواز نالو اپنی آواز بلند نہیں کرنی. آدمی ہوگی مرتبہ مصطفیٰ دی, آدمی ہوگی رب دے یار میں پیار دی. گل کرن لگیا بھی تھوڑی آواز یار دی آواز اونچی نہ ہو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو میرے معبود کی آواز نہ لو اپنی آواز بھی بلند نہ کرنا. اور یہ کی شرط ہے ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. میرے معبود بلان لگیا اس طرح نہیں بلانا جویں آپس میں ایک دوسرے کو بلاندے ہو. پہلا ہوئی ملتا یار بھی آواز نالو آواز بلند نہیں کرنی. دوسرا ہوتا میرے یار نال گفتگو ایسی کرے ہو کہ تھوڑی آواز یار دی آواز بھول چکی ہو. یار کو کہیں نہ بلاوے ہو جویں آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے. علماء کی قربانی میں تو علماء کا خادم ہوں. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہے رب نے مومنان کو منع کر دیا کہ یار دی آواز اونچی نہیں کرنی کہ این نہیں بلانا جنہیں آپس میں ایک دوسرے کو بلاؤ. یہ منع ہے. اسی آپس میں ایک دوسرے کو کدھر بلانا. کسی کا دادا ہوتے کہتے ہیں دادا جی, نانا ہوئے تھے نانا جی, چاچا ہوئے تھے چاچا, ماما ہوئے تھے ماما, یار ہوئے تھے بیٹی, بھائی ہوئے تھے بھائی جان, بیٹا ہوئے تھے بیٹا, ابو ہوئے تھے ابو. کہ جی اور کوئی رشتہ نہ ہوئے تھے او سنگیا او جنیا او بچڑا. یہ سارے غلام دے انداز انہاں سارے اندازاں تو رب نے منع کر میرے حبیب نو نہیں بلانا جی آپس میں ایک دوسرے کو بلاندے ہو. بادشاہ پور شریف کے گرد و نواز لو نتیجہ قرآن نے کی دیتا. ہن نہ ابا کہہ سکتے ہیں نہ چاچا کہہ سکتے ہیں نہ بھائی کہہ سکتے ہیں. میں اس بدنصیب ملا نو کی آخا جڑا کہندا ہے نبی ساڈے بڑے پھر آج تک تے نبی دا مرتبہ اتنی ہے جویں پیر دے چوتھری دا ہوتا ہے. کوئی زمین میں جگڑا نہیں بولے نہ بربود ساری محبت بھی اللہ معاف کرے, دشمنی بھی اللہ معاف کرے. رب نے کیا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. نہیں بلانا جی آپس میں ایک دوسرے کو بلاندے ہو. معلوم ہو گیا ابا جی نہیں کہہ کے بلا سکتے, بھائی جان کہہ کے نہیں بلا سکتے, چاچا کہہ کے نہیں بلا سکتے, دادا دادا کہہ کے نہیں بلا سکتے. یا اللہ پھر کنے بلائیے. فرمایا یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ.
ان سے میں ابو بیر بھی جان والوں ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے ان کا مرتبہ سمجھو. ایمان دسو علماء تشریف فرما نے پوچھ کے دیکھ لو میں مسلے پہ نماز پڑھاؤں عمر فیض کے عثمان علی حسن میرے پیچھے نماز پڑھ یہ نیت کر سکتے ہیں پیچھے بھائی جان کیا میں بھائی جان نہیں نہ نیت کی کر رہی ہے پیچھے اس میرا بیٹا اسناد احمد کھلوتا ہوگا کہہ سکتے ہیں پیچھے بھائی نہیں وہ جماعت کرا رہے ہو میں کہہ سکتے ہیں پیچھے بیٹے سے وجہ کی میں اسناد احمد نہیں ہوں مگر انہوں اجازت نہیں کہ نیت کریں پیچھے میرے بھائیوں کو اجازت نہیں کہ نیت کریں پیچھے بھائی دے چاچے کو اجازت نہیں کہ نیت کریں پیچھے بھتیجے دے بھتیجے کو اجازت نہیں کہ نیت کریں پیچھے چاچے دے یہ اللہ بنا کی ہے کیا رشتے غلط نے فرمایا ٹھیک ہو گئے پر تو یار میں مسلح سے کرو گا اے یار میں مسلح نہیں کرو گے کہ فراق نو گراہ نہیں کہہ سکتا بیٹا باپ نو باپ نہیں کہہ سکتا جب رسول نے مسلح نہ سمجھا تو اپنے باپ نو باپ نہیں کہہ سکتا بھائی نو بھائی نہیں کہہ سکتا جب من بستا رسول نو بھائی کہہ سکتا خبردار یہ اتنی ساری غلطی بھی کر بیٹھے ہو کہ زندگی کے سارے عمل ضائع ہو پہلی سزا کی عمل ضائع ہو جانے سب تو بڑی سزا کی قرآن کو ملا کر شعور سب خبر بھی نہیں ہوتی پتہ بھی نہیں ہوتی سبحانو بازار جاندے ہو خدا نہ کرے تھوڑی جیب کٹی جائے آئندہ جدو جاؤ گی ہوش نہ جاؤ گی ایک بار جیب کٹی گی دوبارہ نہیں کٹی جائے خدا نہ کرے تھوڑی چوری ہو جائے آئندہ واسطے محتاط ہو جائے اللہ فرماتا ہے میں یار کی اتنی بے ادبی کی اتنی بڑی سزا نہیں آگا تیرا سب کچھ لٹ بھی جائے گا اور پھر خبر بھی نہیں ہوگی بندہ سمجھے گا بڑیاں نمازاں نے روزے نے حج زکات نے بڑے بڑے سجدے کیتے کعبے کا طواف کیتے بڑیاں نیکیاں بارے اللہ فرماتا ہے یار دی گستاخی دی اتنی بڑی سزا دیا گا جب قیامت والے اٹھے دن اٹھے گا کہ تیرے کاغذ کھولے ہوں گے کوئی نیکی تیرے پلے نہیں ہوگی یار نے گستاخ کرنے کے لیے سزا ہے یار نے غلاموں کے لیے یا اللہ گستاخوں کا سب کچھ لٹ جائے گا یہ خبر نہیں ہوگی کہ بنا یار پر بیان کی دعوت کملی والے کی غلامی کا پتا اپنے گلے پایا قدرتی آواز آئی فکر نہ کری جتنا بھی گناہگار ہوا یہ یار کا غلام بن گیا کہ جو بدل اللہ سیدنا
چاہتا ہے اللہ لکھتا ہے، جو چاہتا ہے بتاتا ہے۔ کتاب بھی اپنی مالک کے لوگوں کے اوپر مراتے ہیں، جو چاہتا ہے اللہ لکھتا ہے، جو چاہتا ہے وہ بادشاہ کو شریف سے گرتا دفاع والوں میں کی پہ پڑھنا ہے۔ ابو بکر کا کلام نہیں، رب کا کلام ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ جو چاہتا ہے جو چاہتا ہے مٹانا ہے۔ اسی ڈائری میں کوئی چیز لکھنے ہیں، کیوں لکھنے ہیں؟ بھولنا چاہیے تاکہ یاد رکھا۔ لکھ لینے ہیں پھر خیال ہوگا نہیں غلطی لکھی ہے، مٹا دینے ہیں۔ بھولن کا اندیشہ ہو کے لکھنے ہیں، غلط لکھیے تو مٹانے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے جب بھولتا نہیں لکھتا کیوں؟ جو غلط نہیں لکھتا تو لکھاتا کیوں؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ کتاب بھی اپنی ہے، جو چاہتا ہے لکھتا ہے، جو چاہتا ہے لکھتا ہے۔ میں آدمی اپنا سربراہ کی طرف کی ربا جب بھولنا نہیں تو لکھنا کیوں ہے؟ یہ لکھنا کا مٹانا کیوں ہے؟ آواز آئی نہ بھولنے والا، نہ غلط لکھنے والا، نہ لکھن کی لوڑ ہے، نہ مٹان کی لوڑ ہے۔ کوئی یار چاہتا ہے لکھ دیتے لکھ دیتا ہے، کوئی چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی سرحدی رحمت اللہ تعالی علیہ، او مجدد اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لال پڑا، وہ خاک جو ہے تیرے فلک بتلائے مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرحدی رحمت اللہ علیہ دے دو صاحبزادے ملا طاہر لاہوری دے شاگرد، ملا طاہر لاہوری علمی الکیمسٹ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے قابل استاد ہیں۔ ایک دن مجدد پاک نے اپنے صاحبزادیاں کو فرمایا تھوڑا استاد ملا طاہر ہے تے بڑا قابل پر اُدھی پیشانی تے شقی لکھے بدبخت۔ ایمان رسول کسی پینٹ میں لکھیا کسی اخبار والے سٹیکر بنا کے متھے لگایا تھی، کیوں تحریریں جو نہیں کیا پڑھ شقی لکھے پتر بھی تے پھر مجدد پاک کے سامنے آکھیا بابا تے تھوڑی فقیری کس طرح کی شکی لکھیا تے مٹار کے صحیح بھی تو میں اچھا صبح رات میں گئی دنیا سو گئی ولی مسلح بچھا دیا سر سجدے پایا مالک کرم کر دے مہربانی کر دے شکی کٹ کے شہید لکھ دے زاری کی تھی اکھا بچا سوا گئے مجدد نے روک کے کیا فضل تیرے دیاس کری
چاہتا لکھتا جو چاہتا گل لے یار کہنا لکھ دے کہنا مٹا دے حضرت بابا کبیرہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ تے عورت حضرت دی تے حضرت کی کہندی ہے بابا جی مدت ہوئی شادی کیتیاں تے اولاد والا بیٹا مہربانی ملے کہ بابا جی مہربانی کرو نا متوجہ فرماؤ کوئی اللہ نہ کرو اللہ میں اولاد دے تے اللہ دے ولی نے گل سن کے تے سر جھکایا تے اکھاں بند کی ساڈے تے ولیاں دے ویکھن وچ فرق ہے اساں ویکھنا ہوے تے کھول کے ویکھنے انہاں ویکھنا ہوے ہاں اکھاں کھول کے فرمایا بھی صبر میں لو محفوظ کی تختی پڑھی رب نے تیری قسمت کی بیٹا لکھی ہی ہو قسمت نصیب میرا روندیاں روندیاں دروازے جو وال گلی بچے پہ کھیلتے سن انہاں بچیاں نے آپ کے پوتے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایج بڈھی وال ویکھیا تے روندی پئی آ گئی تے سوچیا میرے دادے دے بوئے تے روندے اوندے نے تے ہستے جاندے یہ روندی پہ نکل گئی گل کی قریب آ کے کیا اماں میرے دادے کے بوئے تے لوگ ہستے ہوندے نے تے تو روندی پہ نکل گئی خیر تے انہیں آکھیا شاہزادے کی دساں اولاد نہیں سی تے بابے تیرے بھول گئیاں تے انہاں آکھیا رب نے تیری قسمت لکھی نہیں تے اپنے آپ مقدراں تے پھر گئی آپ نے مسکرا کے فرمایا اماں واپس جا میرا نانا نہ میرے دادے کو آکھ یہ قسمت کی ہوتی تے تیرے کو کی ہے نہیں لکھی تے لکھا دے تیری آئی کا دی انہیں آکھیا بھائی شاہزادے نے گل تے بڑی فتح نہیں کی نہ میں جانی وہ بڈھی واپس آ دروازے قدم رکھیا کہ حضرت نے مسکرا کے فرمایا عمر چھوٹی ہے سبق وہی بڑے قرآن اچھا کل آئی اور راتی میں ذرا کال ملا رہے مائی چلی گئی اللہ نے بڑی نے راتی مسلح بچھایا اکھا بچا سوا گئے کہ رو گیا لگیتی رحمت اللہ دریا الہی تے ہر دم بگدا تیرا اے جہی قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا بڑے خزانے تیرے یار تے ہر دن چھوڑ نہ کوئی ہر محتاج نکارے کارن رحمت تیری ہو یا اللہ کرم کر دے مہربانی کر دے قدرتی آواز آئی سجنا بننا تیرا کم ہے تیرا میرا کم ہے ایک دیا دو دیا تین دیا چار دیا پانچ دیا چھ دیا سات دیا اب کی دیا واپس کافی نے صبح پائی آئی اللہ دے ولی نے فرمایا لیکن دی جاہی کمی کار دو جو چاندہ لکھتا ہے جو چاندہ لکھتا ہے گل ہے کہ کوئی یار آنکھیں تو لکھتا ہے کوئی آنکھیں تو لکھتا ہے میں راول پنڈی رہنا راول پنڈی شہر سے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے نے حضرت
شاہ چند چراغ رحمت اللہ اسلام آباد چلے جاؤ کہ اتنے بہت بڑے بزرگ لیتے ہیں. حضرت شاہ بڑی لطیف کہانی حضرت بڑی امام رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑا دربار ہے. اسلام آباد بڑی امام صاحب نے راول پنڈی شاہ چند چراغ ایک مائی شاہ چند چراغ کی خدمت جائی تے کہنے لگی بابا جی میرا بیٹا کہ تسی اللہ نے ولی ہو مہربانی کرو تے کرم کرو کہ نکاح کرو. انہاں آکھیا اچھا دیکھنے ہیں اکھاں بند کر کے کھول کے آکھیا صبر کر تیری قسمت رب نے پتر لکھی ہوئی. اور روتی روتی گھر کوئی پہ رستے ایک بیوی ملی اس آکھیا بہنے کیوں بھی روتی نہیں. میں نبی شاہ چند چراغ کو گئی سو کہنے تیری قسمت ہی پتر ہی کوئی تھی اپنی قسمت ہی جو ہوتی ہے. اس آکھیا فرما رہی یہ نکل ذرا وکیل تو بڑی امام کی ہوتا تو بڑی امام بڑا ڈاڈا فقیر ہے تیرا تو دن موڑتا ہی نہیں تے تو جا اتنے جا کے ہو. عورتوں کے عقیدے بڑے عجیب ہوتے ہیں. بڑی امام چلے گی بڑی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ سن. آپ نے فرمایا بی کیوں بھی روئی. حضور میرا بیٹا کوئی نہیں تو بڑا پیدا کر کے آئی ہیں تو خالی میں بولی جانا تو میں بڑا پکا سن کے آئی تو بابا جی میں بس چاہنی ہوں کہ اللہ کے ولی ہو خدا کے دوست ہو تو میں نے بیٹا چاہیے. آپ نے بھی اکھاں بند کی دیا دیکھیا لکھیا کوئی نہیں پر بڑے دور آئی ہے بیچاری بڑی امید لے کے آئی ہے سارے کوئی نہ موقع پہ کبھی خالی نہیں ولی نے تار ملا دیتی مہربانی کر مولا دے فرمایا جا اللہ کرے گا. 9 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو لڑکا بڑی خوش ہو گئی. سینے ٹھنڈ پہ گئی اکھاں روشن ہو گئی میرے بہار آ گئی. جب 40 دن پہلے گئے نا تو غسل کر کے نہا دھو کے بچے بھی غسل کرایا چادر میں لپیٹیا کہنے لگی کہنا سی تیری قسمت ہی ہوگی فقیر بنیا میں جا کے دسنی ہے نا قسمت ہے کہ نہیں. حضرت شاہ چند چراغ کو چلی گئی تو کہنے لگی تم تو بابا کہنا میری قسمت لڑکا ہے ہی کوئی نہ. انہوں نے آگیا تینوں ہمیں شک پہ گیا لڑکی انہیں غصے نال کپڑا ہٹایا تو دیکھا لڑکی بڑی پریشان کپڑے سے لپیٹیا تو بڑی امام صاحب کو چلی گئی تھی کہنے سے لڑکا یہ تو لڑکی ہے. انہوں نے آخیا کس طرح کی شرارتی چیز لڑکا چنگی طرح تسلی کر کے پھر آ گئی بے لڑکا ہی لڑکی انہیں دیکھا پھر بڑی امام صاحب کو گئی اس نے کہا بابا جی کی ہے لڑکی ہے. انہوں نے آخیا نہیں کسی بات کی انہیں دیکھا تو لڑ گیا. آپ نے فرمایا چلکن کی اس ساری سٹوری سنائی. بادشاہ چند چراغ کے طرح تیری قسمت لڑکا ہے کوئی دوسرا لیا دیتا کہ میں چلی گئی میں جا کے اٹھایا اس آ لڑکا نہیں لڑکی لڑکی تھوڑے کو آئی اس آ کے کسی مذاق کی لڑکا ہے لڑکا ہو گیا. پھر ادھر کو گئی انہیں آخیا لڑکی ہو گئی لڑکی ہوگی. آپ نے فرمایا وہ تسلی کر لیا لڑکا ہی تیرے گھر جانے ہیں میں اور راہ کوئی نہیں لگتا سب آپس میں لڑنا چاہیے وہ بھی رب کا ولی ہے میں بھی رب کا جا رہا موڑتا ہوں بھی نہیں تو موڑتا میرا لا کے دیکھ اللہ خدا دی قسم قرآن پاک کسی پڑھ کے دیکھو کہ قرآن اتنے وعدے ہیں کہ رب نے یاد نہیں کیتے. انہوں نے ایک بھی بات ہے میں پھر اپنے زمان بتا رہے ہیں اللہ نے انہوں مومنوں وعدہ کیتا
جنہاں دے عمل چکے کی بات نالے بخشش نالے اجر عظیم بخشش اور بولو اجر عظیم بادشاہ کو شریف سے گرد و نبا والو میں قرآن پاک جو کہوں اللہ کا کلیل دسنا پھر تسی آپ اندازہ کرے ہو جب کلیل ایڈا بڑھا ہے کتنے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اعلان کیا فرمایا میرے حبیب اعلان کیا متاع دنیا قلیل کہ دنیا کا جو کچھ مال و متاع ہے سب قلیل مشرق مغرب شمال جنوب سونا چاندی ہیرے موتی پاؤنڈ ریال ڈالر روپیہ یہ سب کی دلیل ہے اسی پہ محلے کی کونسلنگ پیچھے لڑ کرتے ہیں بھائی محلے کے ممبر پڑھ جائیے کہ اللہ اکبر اللہ کو بڑھے جائے گا وہ بڑھے نا ایسے ہی ادھر کلیل بھی بڑھے ایمان اور دسو جس رب کا کلیل ایڈا بڑھے خدا عظیم کتنا بڑا ہوئے گا میں عالم تصورات کی طرف کیرتی مولا سنتے تیرا کلیل سمجھ نہیں ہوگا عظیم کی میں سمجھ رہا ہوں تیرا کلیل ایڈا بڑھے تیرا عظیم پہ کھڑی نمی کوئی بات یا اللہ کو یہ دس کوئی مال چاہ نہیں ملے گا اللہ فرماتا ہے کہ یہ لالچ ہے کہ یہ بھی میں ہی پورا کروں دوسرے مقام کے اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ نعرے بخشش نعرے عزت والی روزی وارث کریم اگر تمہیں آپ سے کمزور نہیں کہ تم یاد ہوگا 71ویں ساڑی جو لڑائی ہوئی ہے نا انڈیا میں ساڑھے ملک میں آٹے کا بحران پیدا ہو گئی ہے روز اخباروں سے ٹیلی ویژن پہ خبریں آ رہی ہیں سن کہ امریکہ کا پہلی بیڑا امداد کے لیے حرکت میں آ گیا وہ ایسا بےمان ہی کہ سمندر بھی کی نہ بیڑا آ گیا نہ مدد آنی سی نہ پہنچی حالت یہ ہوئی ساڑھے ملک کے آٹے کی قلت ہو گئی ڈپواں تے آٹا ہو گیا ملاں تے دانے ہو گئے گورنمنٹ پاکستان مجبور ہو کے رات خبردارنے قوم کو اپیل کی ہوئی کہ بار مدد نہیں آ رہی حکومت عوام کو اپیل کر رہی ہے کہ روٹی کم کھاؤ انہیں دو کھاندے ہوئے کھاؤ جڑے کھاندے ہوتی کھاؤ کو سبزیاں آلو ابال کے گزارا کرو جنگ ہو رہی ہے کہ بار مدد نہیں آ رہی خبرنامے ٹیلی ویژن سے رات گورنمنٹ پاکستان نے عوام نے اپیل کی تھی میں ساری الفاظ کا حوالہ رات گزری صبح ہوئی خدا دے گھر میں بیٹھا خدا دی قسم اٹھا کے بیٹھا جنگ اخبار نوائے وقت اخبار مشرق اخبار کوہستان اخبار اس وقت دیا جتنیاں پاکستان دیا بڑی اخبار سن ہر اخبار کے پہلے صفحے سے بڑی سرخی لگی تھی پیر صاحب گولڈا شریف قبلہ بابو جی کا اعلان جسے گورنمنٹ آٹا نہیں دے سکتی وہ بولنے سے میں جو یہ خبر پڑھی حیران ہو گئی ایک میں سرخی لگی تھی حکومت کی اپیل کے روٹی کام کرو دوسری سرخی لگی تھی پیر صاحب گولڈن چیف کا اعلان آٹا ساٹا ہو جائے میں بابو جی حکومت کہتی ہے ساڈے دارے مکے تسی کہتی ہو ساڈے نہیں مکے ایک پاسے حکومت ہے ایک پاسے ایک دربار ہے بولے تو آواز آئی ابو بکر حکومت والے بھی سچے نہیں میرے بھی شاہ کو نبی دا بابو بھی سچا ہے حکومت دا تعلق امریکہ نال ہے میرا تعلق بغداد تے مدینے نال
دنیا بڑے بڑے بادشاہ خدا کی قسم اجڑی ہوئی. میں جہانگیر کے مقبرے پہ گیا, رب کعبہ کی قسم ہے, میں اتنے کھوتے چلتے دیکھے. باویں قوم کا مسلی ہو, رشتہ رسول اگر پہاڑ کی چوٹی پہ ہو گئی, خدا کی قسم میں دنیں جھنڈا بھی نظر آئے گا, راتی لیوا بھی نظر آئے گا. غریب نواز چشتیاں کے قافلے کے سالار سانو نال دے اسی اس پیر دے مرید ہاں جنہیں 90 لاکھ رسول اللہ کی ظلم کا کہتے ہیں. اجمیر گئے, اسلام لہو کا دل, دن کو دن قافلے کی اضافہ ہو گئی. فرمایا مرید بہت ہو گئے, نہیں رام دیو بھی مسلمان ہو گئے. اس نے اپنی ساری زمین آپ کو پیش کر دی. فرمایا میں دن رات انکار دیو مریدوں مسجد بناؤ. پھر سبھی راج اللہ ملی ہوتے تھے, پکے ڈیرے لگ گئے, مسجد بھی بن رہی. پھر رام دیو مسلمان ہو گئے کہ انہیں اپنی ساری جائیداد اپنے پیر کو پیش کر دی. راجا کہنے لگا مسجد بن رہی. انہیں آخیا بڑی تیزی نہ دنیں بھی بنا دیں رات ہی بنا. راجا کہنے لگا رام دیو کی زمین انہیں پیر کو دے دیتی ہے, مسجد شروع ہو گئی ہے. میں ان اتنی کر سکتے پر چلو رات کا کام ہو گیا, دن تک بڑا مشکل ہے کیونکہ اپنی زمین سے جو بندہ مرضی ہے بنا. انہیں آخیا تو کی چاہنا ہے؟ کہنے لگا اگر رات بھی یہ کام کریں گے تو جلدی مسجد بنے گی, اسلام کا اڈا بہت جلدی بن جائے گا. میں آرڈر کر دینا ہے کہ کوئی دکاندار ان فقیروں کو تیل نہ دے, راتی دیوے تو بتیاں بال کے تو مسجد بنا دے. چلو تیل نہیں ہوگا کم از کم رات تک کام چل جائے گا نا, جو کریں گے دنیں بنا دیں. دکانداروں تک آرڈر پہنچ گیا. فقیر صبح گئے تیل لین واسطے, دکاندار کی جناب ساڑی مجبوری سرکاری آرڈر کہ اسی تھوڑا تیل نہیں دیا. درویش واپس حضرت صاحب بڑی مشکل ہو گئی ہے, راجے نے تیل ان رات کا کام ہوا. غریب نواز نے مسکرا کے فرمایا میں کوئی اپنا کام کرنا, میں تیولا کام کرنا. حضرت خواجہ قطبالدین بختیار کافی عرض کر دینے میں رہتی ہوں حضور جب تیل نہیں ہوگے گا تیرا تک کم رک جائے گا. فرمایا کبھی نہیں رکے گا. حضور کی ہوگا فرمایا برتن لیا, لوٹا پانی کا لیا, اپنے والے برتن ضرور کرا. چشتیاں دے بادشاہ نے وضو کیتا, وضو کر کے مسکرا کے فرمایا اور پانی بھی ملا دیو اور یہ پانی بیویاں کے بتیاں دبا دیو. قسم محمد کی عبداللہ دی اجلا دے اللہ تیل نہیں بڑھے گا. تاریخ شاید رات پہ گئی کہ راجے دے محل میں بیویاں تیل نہیں سی پیا تے ولی دے بیویاں پانی پیا. کوشش کی جا رہی ہے, تیل کو اگ نہیں لگتی, ادھر پانی شولے پہ آواز ہے. مینوں کہن دے ہو ملائکہ نے آسماناں دے دروازے کھول کے اجمیر دا منظر ویکھ کے کیا آوے گا نا امیراں تے نا وزیراں دے. بولو نا امیراں
ہوں دسو ابو لہب کون سی؟ نبی پاک دا سچا تے حضرت بلال کون سی؟ آپس میں رہن والے منڈیاں جو وکتے چاچے کا نسب تے ٹھیک سی پر بھڑے کو نسبت نہیں ملی. بلال کا نسب نہیں سی ملتا پر نسبت ملتا. جنہاں نسب ٹھیک سی نسبت نہ ملی رب نے انہوں کیا تقویٰ بیادا بینا بالماتا تیہاں بچنا رہنے والا جنہوں نبی کی نسبت مل گئی اللہ نے فرمایا اولائے کا مسلمانوں راج پال نے رنگیلا رسول کتاب لکھی کہ رسول اللہ کی توہین کی تھی. رسول اللہ کی ازواج مطہرات امہات المومنین بھی انہیں توہین کی تھی. علم دین نے سر چھٹ گیا اپنے آپ پر لے کے کہنا تیرا کلمہ پڑھنا پھر کس کرو کہاں آیا اپنی پگ مارنے اپنے رب نے رکھی حد کیتی امی جان ہے میرے رسول دی توہین ہوئی ہے راجپال نے گستاخی کیتی ہے مینوں بدری دار میری ماں میں قسم مدینے پاک والے آقا کی زلفاں دی میں انہیں جب چین نہ نہیں مگر جب تک ختم نہیں کر ماں نے سینے لایا پیار کیتا علم الدین نے چھری خریدی راجپال کے برہت یہ زمانہ سی جدو دو عاشق پہلے اپنا عشق آزما چکے. ایک لاہور کا رہنے والا غازی خدا بخش سب تو پہلے غازی خدا بخش نے راجپال پہ حملہ کیا زخمی ہویا پھر اللہ سے پولیس نے گرفتار کیا غازی خدا بخش ڈھونڈ رہا ہے. کندار کہنے لگا کس لیا ان گرفتار ہوئے تو انہوں نے تو مارنا تھا بس. خدا بخش کی چیخ نکلی اس کا کیا خدا کی قسم میں اس واسطے نہیں پیا رہوں گا کہ تسا مینوں گرفتار کیتا ہے روندا اس واسطے ہاں کملی والے میرے کو کام نہیں دے میں مارنا چاہتا تھا پر میرے کو نہیں پڑیا شاید ایک سرکار نے کسی روٹی نہیں اٹھانا. پھر غازی عبدالعزیز پٹھان سی افغانستان کا رہنے والا لاہور آیا مزدوری واسطے. اس کو پتہ لگا کہ راجپال نے گزارا افغان کا رہنے والا پٹھان جذبات بھی سی نہ کدے راجپال کو دیکھیا نہ ملاقات ہوئی. راجپال کی دکان پہ آیا راجپال دکان پہ نہیں سی اتنے وہ ملازم بیٹھا اور بھی آپس میں اسلام کے خلاف گلا کر رہے تھے. غازی عبدالعزیز جا کے کول کھڑا ہو گیا انہوں نہیں پتا کہ راجپال کون اتنے ہے بھی ہے جہاں بندہ بہت گستاخیاں پہ کرتا سی نا عبدالعزیز نے سمجھیا یہ جڑا میرا بندہ پہ چورا لے کے آخیا آج بچ کر نہیں جانا اگر تو بچ گیا آج بچ کے نہیں جانا. حملہ کر دیتا انہوں شدید زخمی کر دیتا گرفتار ہوا تو پتہ لگا تیرا نشانہ تے خطا گیا وہ تو ہے ہی نہیں سی. عبدالعزیز بھی جیل میں رولا سی تے رو کے کہنا سی شاید سرکار دے دی کسی اور علم الدین آیا
دروازے کھلو کے ویکھیا راج پار لے دیا سی علم دین نے پہچانیا آواز دے کے کیا 2 باری بچ گئے ہو آج بچ کے نہیں گئے اور میرے نبی پاک دے بے ادبا گستاخا آج میں تینوں مار نہیں مار رہے آج میں ہوئے نبی پاک دا دیدار کر نہیں کرنا میں رسول دی کچاری جا رہا میں کملی والے رجا کے آکھاں گا کا تیرا دشمن میں بولے اتنا زوردار اللہ کی پیٹ کیے جا آدھرا بہت چھری لے کے باہر نکلیا نلکے تیار کے ہاتھ ہو گئے منہ دھوتا منہ پہ دھوندا سی تے خیال آیا بھائی ایمان کدھر بچ نہ گیا ہوئے مت جا کے مارو سبحان اللہ سبحان اللہ کہ واپس چل پیا رستے میں گرفتار ہو گیا تسی غازی کی کتاب پڑھ کے دیکھو گے غازی صاحب پولیس والے جو پکڑ کے لے جا رہے سامنے تو غازی چھوڑ گیا جنہیں کو نشے ہوتا ہے کسی آکھیا علم دین شاید بہت شراب پی گیا ہے کہ شراب کے نشے ہوئی علم دین نے کل میں جواب پہ کی شراب کے نشے ہوئی تھی علم الدین نے اکھر کھول کیا کیا میں لانت بھیجنا شرابیاں تے شراب حرام ہے شراب کا نشہ نہیں جو میں تے اس حسن دے نشے بھی تک میرے سامنے آ گئے علم الدین نے کیا کی نسانہ ملعون مار کے باہر نکلے ہیں کہ فاطمہ دا بابا میرے سامنے آ گیا میں رسول اللہ دے حسن دے دست ہو گیا اللہ غازی المدین کو میاں والی جیل کی بند کی میاں والی جیل پاکستان کی جیل ابھی تو سخت جیل ہے امام دین پہریدار سی غازی المدین کی کوٹھی بڑی کوشش کی کہ میرے دل میں تمہیں دسیا ہے کہ بیان بدل دے کہ میں جوش بھی سا ہوش بھی نہیں سا علم الدین نے آکھیا نہ میں ہوش بھی نہ ہوگا کہ میں پہچان کے نہ مانتا میں پہچان کے سے جان کے جان دے دیا کا بیان نہیں دیا سزائے موت کا اعلان ہوا غازی المدین کتاب پڑھ کے دیکھو چوکیدار امام دین کہنا ہے کہ میں رات غازی کی کوٹھی ابھی پہرا دے ریاست میں دیکھیا تے غازی کا چہرہ گلاب کے پھول میں کھڑی ہے لباں تے مسکراہٹ ہے تے منہ پہ اپنے سلام میں قریب جا کے آگیا صبح کے سزائے موت ملنے والی یہ جو تم مسکرا رہے ہیں میں پوچھ سکنے تیری خوشی کی وجہ کی مسلمانوں طرف جاؤ گے مدین نے کہا میں اس بات سے مسرور ہوں کہ میں نوراتی حضرت موسیٰ کریم کی زیارت ہوئی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے یومینا رسول نے پیار کی بڑی بڑی چھال پالی رسول نے دشمن ماری علم دینا تو اتنا خوش نصیب ہے کہ کملی والے دن میں چہری نہیں کئی باری تیرا ذکر ہوتا ہے حضور سے اطبا کے کئی باری تیرا میں خوش نہ ہوں رسول دے اطبا کے بہترین کا نہ ہوں چوکیدار کہتا ہے غازی پھر ضرور پڑھنا کرنا ڈھائی اور پانچ دن وقت چوکیدار کہتا ہے ایک نور دی کرن آئی غازی دے کالے اتنا نور پھیلے آیا کہ میری اکھاں چلا گئی میں اکھاں ملی اکھاں مل کے جب ہاتھ ہٹائے کہ میں حیران ہو گیا کوٹھی میں نور بھی کوئی نہیں
تے علم نہیں تالا دیکھیا میرے پہلے بندہ گیا مینوں تے چھوڑ فرشتے گئے ہوں مینوں سولی دے کہ تو بندہ سویا صبح 6 بجے سلائے موت میں پریشان اجے اسے پریشانی سامنے تھوڑی دیر گزری تے پھر نور کمرہ پکا ہے نور بن گیا میں دیکھیا کہ علمگیر کھلو کے ہسدا پیا سی ضرور پڑھا چوکیدار کہتا ہے میں قریب آ کے گیا غازی کدھر چلا گیا سی نور کی سی میرے تے اپنی موت نظر آ رہی سی کدھر غائب ہو گیا سی غازی نے کیا تو اپنا کم کرنا شیر بدلنا چوکیدار کہتا ہے میری چیخ نکلی کہ میں ہاتھ جوڑ کے آخیا غازی تینوں اپنے رسول کا واسطہ مینوں دس دے ورنہ ایک کانٹا بن کے میرے سینے زندگی بھر چکتا رہے گا کہ نور کی تھی تسی کدھر چلے گئے جب میں سرکار کا نام لیا غازی رو کے کہنے لگا کہ اس نام پر میری جان کی سو حضور کا واسطہ پائے قسم وعدہ کرواوے تھی میرے کمرے سے میرے نور کی کرن آئی تھی حضرت مولا علی تشریف لے حیدر جلال شیر خدا مشکل کشا نبی دا میر علی مومنہ دا میر علی صحابہ دا مشیر علی سنیا دا میر علی میرے کمرے سے چوکیدار رو کے کہتا ہے حضرت علی آئے ہاں آپ نے کی کیا علم دین نے آکھیا تم کی دس حیدر کلام نے فرمایا علم دین رسول دے پیار دی بڑی بڑی قربانی کی دیا کبلی والے دے دربار تیرا اکثر ذکر ہے علم دین میں آپ نہیں آیا میرے سرکار نے بھیجی ہے نبی کریم نے کروں کول بلایا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیحت کی جسے چاہے اس کو نواز یہ میرے حبیب کی حیدر کرام نے فرمایا علم دین میرے ہاتھ میں ہاتھ دے آنکھاں بند کر کے ضرور پڑھا میں ہاتھ میں ہاتھ دیتا آنکھاں بند کر کے ضرور پڑھی خدا کی قسم ہے جب اب کھولی تو میں کملی والے دروازے میں کھلتا حضرت مولا علی نے فرمایا علم دین خیر میں ہوں میں آپ اندر گئے علم دین کہتا ہے میں دروازے سے کھلو کے سن رہا تھا میرے کریم آقا نے پوچھا علی علم دین کو لین آقا غلام ہوئے فرمایا پیش کرو حیدر کرام نے فرمایا علم دین اور سرکار یا علم دین ہو کے کہنا میری قسمت میرا نصیبہ میں کمرے جنوں کہہ رکھیا خدا دی قسم کملی والا کھڑا ہو گیا رسول نے پاما کھول کے میرے سینے لایا میرے ماتھے تے بوسہ دے کے فرمایا میرے عشق وچ بڑی بڑی چال ماری میری قسمت میرا نصیب چوکیدار ہو کے کہنا سرکار نے کی علم دین دی چیخ نکلی سرکار نے فرمایا علم دینا تینوں نوازنا انعام دینا دو چیزاں نے جو مرضی ایک پسند کریں آقا کی حضور نے فرمایا کہ اجے زندگی دیاں بہاراں دیکھنا چاہنا اجے دنیا میں مزے لینا چاہنا دیر جو جیسا ویسے ہی تم کٹ لیا تم اپنے آپ کو آواز سمجھ جیل تو تم پڑھ علم دین لوگ کے کہنا ہے میرے آقا تے دوسری کافی نبی کریم نے فرمایا کہ میرے عشق میں سولی دا جھوٹا لینے تو میری مرضی چوکیدار ہو کے کیا لگا غازی تسا کیا غازی نے کیا کہ سرکار دیا قدمہ تے گر گیا اب
خدا عشق کی منزلہ بھائی بکھرے عشق کے طور طریقے بکھرے اللہ اکبر عاشقان امام حضرت خواجہ غلام فرید اور مٹنے والی سرکار رسول اللہ سے عشق کی مدینہ پاک پر منہ کر کے طلب دے رہے خواجہ صاحب نبی کریم کی بارگاہ طلب کرتے ہیں یا رسول اللہ ساری دنیا کو در پیار کر رہی ہے دنیا میں بڑے بڑے عاشق نے دیوانے نے پر میرا عشق اس انتہا سے پہنچ چکا ہے کہ تنگ تدور تے ہڈیاں بادل اسہاں نال تپایا تنگ تدور تے ہڈیاں دیدار کرایا گیا کا ان تے سولی چڑھن دا مزہ ہی نہیں حضور نے فرمایا تیری حضرت اقرار نے فرمایا لا میرے درود پڑھ رکھا کھولیاں پھر میں اپنی کھندے غازی الدین دی زندگی دے حالات پڑھ دینا کسی علماء جو ہوئی ماں جیل گزرگاہ واسطے دائی ماں رون لگ گئی علم دین نے ماں پر بیٹھ کے آکھیا جے رونا ہی تو پھر موت کے ساتھ ماں روندی کس کاری ماں کو رکھے مٹھائیاں پانیاں ماں مبارکہ مسئول ماں میں جڑے جلدے بیٹھے نا کہ کوئی بھی جلد بیٹھ لیں ساری زندگی تیری آپ کی چھا سنا دے کہنا آئیاں علم دین نے آکھیا مت جنہیں رونے میرے پکے میں لگے 6 بجے جیل کا دروازہ آ گیا ڈاکٹر آ گیا علم دین جس گھڑی کی تنوں انتظار سے آ گئی علم دین کہنا مسئلہ انہوں سزائے موت ملنے والی ہوئے خدا وطن کاٹ جانا ہے سزائے موت شروع تو بعد غازی علم دین کا 10 کلو وزن بڑھ گیا کہندہ خبردار میرے قریب کوئی نہ میرے سجے کبھی چلو اور میں آپ صدقے جامع اس مجید سے انتظام سے اللہ اکبر ساڑھے آپ مدر الدین مدر رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ بڑے بزرگ شاعر گزرے میں بیمار ہو گئے ڈاکٹر نے جواب دیتا
چارپائی تے لے کے سنگی سے پوچھا مدن صاحب سنیا ڈاکٹر نے جواب دیتا فرمایا ہاں بالکل ٹھیک سنیا تھوڑا رنگ بھی نہیں بدلیا انہیں آخیا بدلے کیوں میں انتظار چٹس ملے انہیں آخیا مولا سن کے تو بڑے بڑے پہلوانا دے پیتے آپ صاحب کو چہرے کا رنگ نہیں بدلیا تھی کہتے ہو میرے انتظار فرمایا مذہب ہزار جان فدا ایسی موت پر مظہر ہزار جان فدا ایسی موت پر سنتے ہیں مر کے ہوئی زیارت حضور کی سنتے ہیں مر کے ہوئی زیارت حضور کی سنتے نجیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد قاسم گجراتی نے رحمت اللہ تعالی فرمانے دی روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں سنتے ہیں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں علم دین کبھی کھڑا نہیں چوندا تخت دان سے آگے کھڑا گیا سب تو پہلے رسے نو بوسا دیتا بوسا دے کے اپنے گلے کی آپ پھر دا دروہ کہتا ہے یہ پہ کوئی کشی انہیں آکھیا عقل والیاں دے نزدیک کشی عشق والیاں دے نزدیک ایمان ہے علم الدین کی وصیت پڑھ کے دیکھو انہیں جڑے مسلمانوں وصیت کی تھی نبیاں والے نے مسلمانوں انہیں کیا سی کہ صبح 6 بجے کسی کھیل کی دیوار میں باہر کھڑے ہو جاتے ہو میں تختہ دار تو نعرے مارا کر کسی بار جواب دے خدا کی قسم اٹھا کے کہنا ہے تاریخ دستی ہے تختے سے کھڑو کے نا نعرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسلام زندہ باد غلامان رسول زندہ باد نعرے مار کے کہنے لگا او میاں والی گرد و نواز تو آئے مسلمانوں او ایک حکومت کارندو او ایک گواہ ہو جاؤ رسول اللہ دشمن میں ہمارے ہیں تختہ دار پہ کھلو کے رسول اللہ دی عظمتاں سلام کیتے خدا دی قسم کھا کے کہنا ہے حضرت محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کو پتہ لگا نا کہ آپ کی چیز نکلی کہ رو کے فرمایا جماعت علی رسول اللہ کا پتر تے تو سی پر نمبر تے کھانا نہ بھولا لے گئے ڈاکٹر اقبال جنازے رکن نہ علم دین دے جنازے رکن نہ دے کے رو گیا سی تے رو کے کہنے لگا اقبال اسی تے کلا کرتے رہ گئے پر کھانا نہ بھولا کم کر گیا مسلمانوں جو نبی کریم سرور عالم نے اوپر زندگی گزارنے لگا پھر انہوں نے قبر بھی منتخب کیا انہوں نے نام بھی زندہ ہو گیا میں پڑھنے آسان ہوتا ہے ایک عاشق بیمار ہو گیا گھر والے حکیم بلائے طبیب اکٹھے ہو گئے وہ جڑی دوا پلانا کوئی مرض نہ تھے علاقے کا سب تو بڑا حکیم جنہوں علاقے کا مسیحا سمجھے جاتا ہے وہ ہے انہیں دوائی دی کہ مرض پڑ گئی قریب آ کے کہنا ہے موت تو علاوہ ہر مرض کا علاج میرے گھر موجود ہے پر میں جڑی دوا دینا تیری مرض بد بیماری نے آنکھ کھول کے آخیا لے ہو گئے ہو مرض ہو رہے علاج ہو رہا حکیم نے ہو کے کیا قیمت ہے تیری دس افیودہ علاج کر دیتے ہیں دیوانے بھی چیخ نکلی رو کے کہنے لگا قسم پیدا کرنے والے دی مینوں دنیا دی کوئی
مرنے لگا نہ پلا کبھی نہ کوئی اور مینو عشق نبی دا اور مرنے لگا مینو عشق نبی دا نہ پلا کبھی دا کوئی اور دوا مینو عشق نبی دا مرنے لگا نہ پلا کبھی دا کوئی اور دوا ذرا خاک مدینے دی ایک گول پلا مینو خاک مدینے دی ایک گول پلا مینو خاک مدینے دی ایک گول پلا تعمیر دی شفا بیمارا اللہ تجھے عشق نبی موقع بنا کے ناموس رسالت کونین میں حافظات کا انتہائی مجموعہ تقریباً پونے 3 ہوئے نماز عشاء تو لے کے اس وقت تک جس جذبے نال جس عقیدت میں اس نے اس پروگرام میں سنیا میں حدیث اسلام پیش کرنا میرے بہت سارے دوست احباب دور دراز سے میرے عزیز جناب محمد امجد صاحب سمندری تو سفر کر کے فیصلہ آباد ہو کے سمندری اتو اس واسطے پہنچے اور جب فتح شاہ کو ایک بہت بڑا قافلہ حافظ صاحب کی بلادی کی عادت میں جایا اور راوی کی بیت ہوتی حریت ہو ملک بال ہو منڈی بال ہوتی تو مختلف علاقے ہیں تو احباب جس کو پرسنل آئے میں دعا ہوا اللہ صاحب سب آیا قبول فرمائے میرے بھائی چودھری ارشاد رسول صاحب سچی بات ہے کہ اس دیوانی بھی اللہ تعالیٰ نے عشق رسول کی دولت کو نوازیا تو وہ بار بار فرمائش کر رہے ہیں کہ دیوانے کی بات سنا ملتان والے دیوانے کی تھوڑے بات سنا بھی تو نہیں یہ مرتبہ کی تھی پورے دیش کی چاشنی ایسی ہے کہ یہ ممکن والا کہ سلام دے نہیں وہ ملتان کا دیوانہ بارک اللہ میرے بھائی چودھری ارشاد رسول صاحب رسول صاحب نے اعلان کیا کہ زندگی ہوئی تو اگلے حوصلے موقع تھے اسی یہ خوش نصیب نوں عمر واسطے غالباً نمے لوگ اگلے دن بیٹھ ہوئی تو بھائی ارشاد رسول صاحب نے اتنے ٹکٹ کا اعلان کیا تو میں دعا کو رہا کہ اللہ تعالیٰ نہ بھائیاں اس کاغذ میں قبول کرے خدا جناب چودھری حاجی پوری خان نے عمری خبر سے کروڑا رحمت اللہ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے رزق وچ کاروبار مال جان میں کلم پیدا فرمائے تو ملتان دا ایک عاشق درود پڑھ کے سرکار کی بارگاہ روز عرض کرے آقا مدینے والے سائیں میں بہت غریب ہوں میرے کو پیسے نہیں کرنا مدینے آقا میرے واسطے بڑی مشکل ہے پہلے پیسے جمع کرام پھر پاسپورٹ بنواواں پھر ویزا لگواواں پھر ٹکٹ خریدا مدینے آواں نہ پلے زارے غریبی گھر قرآن کیوں کر میں آپ بے پر جسم نال پڑھوں گے تو سائیں میں وہ کیا جانا سائیں میرے واسطے نو مجبوریاں فاطمہ دے بابا حسنین دے نانا تسی تو مجبور نہیں ہونا جب میں مدینے نہیں آ سکتا تو تمہیں ملتان آن تو کوئی نہیں ہو سکتا میں غریب تھا مکان اس میں مدینہ بنا دے آ جاؤ روز نبی کریم سرور عالم دی بات کرتا میں خدا کے گھر میں موجود ہوں خدا کے مقبول بندیاں دے اس کی تقریب میں جنہوں یہ دعوت سنی کئی دن میرے اپنے دے کیفیت تاری رہی میرے عاشق نہ سنی کہ واہ دیوانے ایک دعوت پسند کی ہر ایک دا اپنا انداز دی حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے روز دعوت دیتی سی تو سوئے من گزر آ رہی من مسکین دے ناد آ رہی کدے میں مسکین وال آ جاؤ فدائے نقش نہ لینا انہاں جان یا رسول اللہ
یا رسول اللہ جتنے آپ کے قدموں کے نشان لگیں گے اتوں جامی جان قربان کر دے گا. ہر عاشق کا ایک اپنا انداز ہے. کل غلام فرید نے کیا سی ایک باری گان گا کے ساری جات ہے. حضرت شاہ عبد اللطیف کٹائی رحمۃ اللہ علیہ سندھ وچ لکھن والا فقیر کہندا ہے اکھے میرے گار مسارے دی سپری پیرے بچھاؤں کلیوں ہنگ بچھائوں وار کدے میرے گھر آؤ تو میں تھوڑے پیروں تھلے اکھاں دیاں پلکاں بچھاواں سر دیاں بالاں دی سیج بناواں. ہر عاشق دا اپنا انداز ہے. اس ملتان والے عاشق دا انداز دعوت بڑا عجیب ہے. مدینہ پاک پر منہ کر کے درود پڑھ کے عرض کرتے سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں غریب ہوں میں غریب دی کلی وسا جاؤ میرا گھر مدینہ بنا جاؤ. عرض کرتے بلا سیدی یا رسول اللہ ایک باری آ جاؤ پھر باہر چلے جاوے ہو میں روکا گا نہیں لکھا چھوڑے ہو بھی حاصل نہیں پر اتنا دس جاوے ہو پھر چلو اپنی آپ سنائی ول علم نہیں تو بلنا ول زلف دے پر تڑوائی بائی مطلب ہر دل وچ ول ہوئی ول کفن بواد نعرہ تکبیر روز پھر ایک وقت ایسا آیا درود پڑھ کے سو گیا دل قسمت خواب پیدا کیا حضور نے دیکھا قدم چھوڑے ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے بڑے لجپال حسین بہت کریم ہو میرے کریم مالک میں آپ کو دعوت دیتا سمداوش قبول فرما لی لجپال آقا میرے کول تے تھوڑی شان لے کے بیٹھ بھی کوئی صوفہ نہیں کوئی کرسی نہیں میری ٹوٹیاں چار پائیں ہوئے سیدی یا رسول اللہ تے ٹوٹیاں چٹائیاں میں غریب آ گئے ہو کتنے امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا او علماء میں مال نہیں بہدا میں دل میری قسمت حضور میری چال پائی دیوانہ قدمہ چ پہ گیا حضور دے قلم پہ چوم رہا ہے تمام رہا ہے تیرے بل بیٹھ رہا ہے یا رسول اللہ بڑی مہربانی آقا جے جاویو نہیں میں ذرا رج کے پتہ نہیں سوچ کرو درود کرتا جاوے دیتا جاوے قلم دباتا جاوے بڑی لمبی بات پہ رج رج کی اسنین دے نانے دی زیارت کی تھی بڑی دیر بعد نبی کریم نے فرمایا اچھا غلام میں چاہتا ہے سرکار چلے دیوانے دی آنکھ کھلی اب کھلی تے کمرہ خوشبو نال میں کیا اس چارپائی پہ سرکار بیٹھے سمجھتے ہوئے جو خوشبو دے ہولے پہ ہاتھم سنگے آتے ہوئے اندر بھی آوے جڑے حضور کے قدمت میں قسم وضو کر کے درود پڑھتا پیا انتظار پیا کر دیا فجر دی نماز پڑھ کے دکاندار کہنا دکان کھول میرے کو مٹھائی دے مٹھائی لے کے صبح صبح بچیاں پہ بندے کری ہیں کسی عاشق نے دیکھا انہیں آخیا کہ خوشی ملی ہے سویرے سویرے مٹھائی پہ بنی چیز مار کے کہتا مٹھائی نہ بنی تاکہ فاطمہ کا پاپا میرا پرانا سے
کملی والے کا غریب کے گھر آئے، عاشق قریب آ کے کہتا ہے سرکار ہاں رج رج کے بیٹھی، انہیں اکھاں تے بوسا دیتا، دیوانہ کہتا میرے ہاتھ بھی کیوں موئے میں پیر تو بچا رہے ہیں سرکار، انہیں ہاتھ بھی کیوں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا تو کہنے لگا سچ دس سرکار کو کیسا ویکھیے کس نتیجے سے پہنچے ہیں مسلمانوں کب جاؤ گے؟ رو کے کہنے میں دعوت دیتا رہا حضور آ گئے، میری کلی وقت پہ حضور میرے سامنے چار پائی سے بہ گئے، میں قدمت بہ گیا، نقاب مفتی لہا کے دکھے، نقاب مفتی لہا کے دکھے، میں رج کے دکھے نجا کے دکھے، نقاب مفتی لہا کے دکھے، میں رج کے دکھے نجا کے دکھے، نقاب مفتی لہا کے دکھے، میں رج کے دکھے نجا کے دکھے، او ایسا سونے مثال کوئی نہیں، خدا بھی میرے وہاں کے دکھے، او ایسا سونے مثال کوئی نہیں، خدا بھی میرے وہاں اللہ سب کو سرکار زیارت نصیب کرے، اللہ سب کے نام مراد اپنے کرم کے خزانے جو بھرے، صرف سارے بزرگاں جو اس کی چلے ہو سارے سارے میں سب نبی اسلام پیش کرنے ایک سزور کا غلام جماعت کے دعا دے سکنے، اللہ سب کی چھوڑیاں اپنے خزانے کرم جو کر دے ہوئے، اللہ سب کی مرادیں پوری کرے، علماء کرام نعت خوان حضرات تمام الناس جتنے بھی آتے سب میرے سر بتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ آباد اور شاد رکھے، انہاں دوستان نے کسی قسم کا تعاون کی اپنا سرکار نے سنا کھانا دی خدمت کی تھی، میں سب واسطے دعا کروں اللہ تعالیٰ دین بھی بہتر کرے اور دنیا میں فرمائے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم ان صلاۃ السلام ہوئے گا، ہاں ماشاءاللہ، اچھا ایسا ہے کہ دو آدمی مجھے لنگر تقسیم کرو، ہاں بہترے اپنے خاندان شریف ہو جائے نا اسے دوران لنگر تو پہلے الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلی علیہ۔ سورہ لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ قل شریف قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حد کریم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک
کلمہ شریف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا وہابو یا وہابو یا وہابو حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا خیر الناصرین یا خیر الناصرین یا خیر الناصرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین ارحمنا یا ارحم الراحمین ارحمنا یا ارحم الراحمین ارحمنا درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. اور شجرہ شریف پڑھا جائے گا. سارے آدمی اور میرا سنے ہو اپنی دل کی گہرائیاں نہ استغفار کرو, اللہ تعالیٰ کے انتظار کرو, ایک شرف قبولیت وقت جو نہیں سکا. اے خدا بندہ تو ذات کبریا کے واسطے رحم کر ہم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے. میں ہوں سبزار اس بندے محبت میں اسیر کھول دے مشکل علی مشکل کشا کے واسطے. آجائے بصری حسن کا نام لاتا ہوں شفیع شیخ عبدالواحد اہل بقا کے واسطے. فضل کر ہم پر طفیلِ خواجہ ابن عیاض شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کے واسطے. حضرت خواجہ حذیفہ کے لیے کچھ رحم کر خیر حیم بصری صاحب خدا کے واسطے. خواجہ امام شاد کی خاطر میرا دل شاد کر شیخ پوری سیاق مقبے چشتیہ کے واسطے. خواجہ عبدال احمد محمد مقتدہ خواجہ ابو یوسف صاحب صفا کے واسطے. والی